وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، یقیناً ہم کو آواز دی تھی حضرت نوح نے، رب انصرنی، خدائے میری مدد فرما، رب انی مغلوب فانتصر، خدائے میں قوم سے تنگ آیا میری مدد فرما۔ انبیاء اللہ کو پکارتے، فلنعم المجیبون، ہم کیا خوب جواب دینے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بچایا ان کو اور ان کے ماننے والوں کو بڑے غم سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور بنا دیا ہم نے ان کی اولاد کو کل کائنات میں باقی، یعنی ان کی اولاد سے نسل چلی۔ 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، چوتھا پوتا تھا خوشرنگ۔ سام یہ چین، چترال، گلگت، روسزار، یہ ایک علاقہ ہے۔ حام عرب، افریقہ، یہ کالے والے حام۔ یافس یہ وسطی علاقہ سارا، اور ہند اور سندھ یہ بیٹے ہیں خوشنگ کے۔ خوشنگ یا خوشرنگ بیٹا تھا کنعان کا جو ڈوب گیا تھا، اس لیے عربی میں کہتے الاطراف الاربع، اور اردو میں کہتے 4 دانگی عالم، پختو کہ بھئی سلور کنج دنیا۔ زه حیرانم چې خدایا زامن خو درې پاتې شي، سلور کنجه کوم نه حیرانه. نو تاریخ فرشتہ کې محمد قاسم لکلی چې نه یې نو سیو د کنعان زو خوشرنگ عام مسلمانوں بشیر داغت 2 زامنو 2 بیٹے تھے اس کے، ایک کا نام ہند، دوسرے کا سندھ۔ اس میں سے سندھ بڑا تھا، اس کے 60 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام ملتان ہے، دوسرے کا پشاور ہے، تیسرے کا کاشغر ہے، چوتھے کا کابل ہے، زابل ہے، یہ سارے لمبے چھوڑے بیٹے تھے، چلتے چلے گئے۔ اور یہ جیلم ویلم وہ سارے وہ ہند میں شامل ہے۔ اس زمانے میں تقسیم اور طرح تھی، یہ بنگالہ جتنا ہے یہ سب ہند میں شامل ہے۔ مفتی عمر شفیع صاحب نے یہاں کچھ باتیں اور بھی کہی ہے، اور ہم نے بنایا حضرت نوح کی اولاد کو وہی باقی رہنے والے۔ کہتے ہیں کشتی کے طوفان کے بعد جب نیچے اترے تو بس پھر حضرت کے یہ بیٹے ہی آباد ہوئے، اور لوگ آہستہ آہستہ مر گئے، ان کی عمریں تھی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے چھوڑا ان کے بارے میں آنے والوں میں، سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام، کل کائنات کے نوح علیہ السلام۔ دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ سانپ اور بچھو پر جب پڑا جائے سلام علی نوح فی العالمین، ان کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں نیک کرداروں کو۔ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مسلمان بندوں میں سے تھے۔ نہ عالم الغیب نہ بس بندے تھے، بندے۔ ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے غرق کیے اور وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ان کی اولاد میں سے ابراہیم بھی ہے۔ اذ جاء ربه بقلب سلیم، جب وہ آ گئے اپنے رب کے حضور اسلامی دل سے، توحید سے بھرے ہوئے سیدھے سے۔ اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، جب فرمایا اپنے والد اور قوم سے کن کو پوج رہے ہو، افکن آلہتن، جھوٹے خدا، دون اللہ، اللہ کے سوا، تریدون تم چاہتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، کیا سوچتے ہو رب العالمین کے بارے میں۔ تقریر کی ہمیشہ کرتے تھے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ ہوا کہ بت خانے کو ختم کرو، سبحان اللہ۔ نر آدمی تو کام کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کیا ہوا۔ اسامہ نے ٹاور گرا ہے، دنیا کو دکھایا کہ امریکہ کو مارنے والا کوئی اب رہے مرے۔ ابراہیم اکیلے تھے، نمرود کی حکومت تھی اور سارا جہان ان کے خلاف تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ سزا مل سکتی ہے۔ جو یہ سوچے گا وہ کبھی بھی جہاد نہیں کر سکے گا۔ اچھی طرح یاد رکھو، 100% حق پر ہے وہ اور درست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ حضرت باہر میلہ ہے، تم بھی ساتھ چلو، تو حضرت نے ایسا اوپر دیکھا، اللہ سے مدد مانگی، خدائے میری امداد فرما۔ قوم مشرک تھی، ستارہ پرست تھی، انہوں نے کہا اوہ ستاروں میں اپنی قسمت دیکھ لا۔ کہتے ہیں کہ ماموں جو ہے نا وہ قمیص کروچتا ہے تو بھانجے سمجھتے ہیں کچھ دے رہا، اس کو تما ہوتی ہے نا۔ فنظر نظرة فی النجوم، بس حضرت نے نگاہ ڈالی ایک نظر ستاروں کی طرف،
فقال انی سقیم، پس فرمایا کہ میں بیمار ہونے کو ہوں، میں بیمار ہونے والا ہوں، میری طبیعت ناساز ہے۔ کیوں؟ میں موجود ہوں اور تم شرک کرتے ہو، بت خانے موجود ہیں، میں اپنے آپ کو صحت مند نہیں سمجھتا، میرے ہوتے ہوئے ابھی تک بت قائم ہے، میں سے میری صحت نہیں ہے، اس کوئی توریے ووریے نہیں ہے، صاف بات ہے۔ قوم نے یہ سمجھا کہ شاید ان کو کوئی تکلیف ہے، ستارہ ان کا گردش میں ہے، اپنے حساب سے سوچا، اور حضرت نے اللہ سے مدد مانگی کہ خدایا آج بت خانے کو قتل کرنے کا دن، میری امداد فرما۔ فتولوا عنہ، لوگ چلے گئے، مدبرین، پیٹ پھیر کر، فراغ الی آلہتہم، راغ یروغ، متوجہ ہو گئے ان کے معبودوں کی طرف، ڈزا 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 ڈزا، مار دھاڑ۔ فقال لا تاکلون، فرمایا کھاتے نہیں، بتوں کے سامنے وہ حلوہ، پراٹھا، بریانی اور سب چیزیں رکھ کے گئے نا کہ بھئی تم یہ کھاؤ، ہم جاتے ہیں جنگل ذرا، ایسے بے وقوف تھے، ان کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم ایک ایک بت سے کہتے ہیں کھاتے نہیں ہے، ٹھاس لگاتا ہے اس کو، کیوں نہیں کھاتا ہے؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا ہے باتیں نہیں کرتے؟ فراغ علیہم، لگ پڑے ان پر، ضربا بالیمین، مار مار کر دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ میں طاقت بہت ہوتی ہے، توڑ تاڑ کے رکھ دیا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، پس متوجہ ہوئے حضرت کی طرف دوڑ دوڑ کر، شام ہو گئی، لوگ آ گئے، وہ بتخانہ نہیں ہے، وہ وہاں تو سارا مقتل بنا ہوا ہے۔ قالا تعبدون ما تنحتون، حضرت نے فرمایا تم عبادت کرتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو، جو تم بناتے ہو سب اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ قالوا ابنوا له بنیانا، کہنے لگے نمرود وغیرہ، بناؤ اس کے لیے ایک بڑی جگہ، فالقوه فی الجحیم، پر ڈال دو اس کو آگ کے بیچ میں۔ فارادوا به کیدا، چاہو ان لوگوں نے حضرت کے خلاف سازش کرنا، فجعلناہم الاسولین، پس کر دیا ہم نے ان کافروں کو ذلیل و خوار۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اللہ اللہ، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل تو حیران تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہا ہے، دنیا کی عقل تو طالبان و اسامہ سے خفا ہے کہ کیوں تم امریکہ سے پنجہ لے رہے تھے، آہا ہا، یا اللہ۔